ایک چائنیز ایتھیسٹ ملحد جو اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا، اللہ عز و جل نے اس پر کرم کیا اور وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ساتھ ملا اور ان کے ہاتھ پر شہادہ کا مزہ اسی کو خالصتاً آتا ہے جب کوئی نیو مسلم کنورٹ ہوتا ہے. اور یہاں پر میں کنورٹ کی جگہ کہوں گا کہ ری کنورٹ ہوتا ہے. کیوں؟ چل رہے ہیں تو آرس سلطان ورسز کیسر احمد راجہ. اگر آپ نیو ہیں، آپ نے دونوں کا نام نہیں سنا ہوا، تو آپ ضرور یہ ڈیبیٹ جا کر سنیں. آرس سلطان کے چینل پر ہی پڑی ہوئی ہے، بڑی الہاد کی طرف لے کے آ رہا ہے، لوگوں کو اسلام سے بیزار کرتا ہے، اسلام مخالف باتیں کرتا ہے اور لوگوں کو دین سے بیزار کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معاذ اللہ بیزار بیسیکلی ہندوستان سے ہیں اور اسلامک اسکالر ہیں، اور اسلام کی وجہ سے کچھ معاملات کی وجہ سے ان کو مودی صاحب کی فاشسٹ گورنمنٹ جو آر ایس ایس کی سپورٹر ہے ان کو جلا وطنی دیکھنی. ایک قدم ذاکر نائک صاحب نے طے کروایا لوگوں کو کہ دین تک لائے. اب ایک قدم استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب طے کروا رہے ہیں. میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں کہ اس میں یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے. توبہ 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 کافی مشرکین سیدھا جہنم میں سیدھا پتھر نو یار خدا بنائی کھڑوتے ہیں یار، نہ بولیندا ہے، نہ کھاندا ہے، نہ پیندا ہے، نہ اٹھتا ہے، نہ جواب دیندا ہے یار. حال دیکھو. دوسرا چینل لگاؤ. میرا بگڑا وقت سنوار دو میرے خواجہ، مجھ کو ناز دو میرے خواجہ، مجھ کو نواز دو تیری نگاہ کی. سمے روحانیت محسوس کی رہی ہے. واہ واہ. مندر ہو یا دربار ہو، چاہے بت کھڑا ہو یا لیٹا ہوا ہو، بت یا قبروں سے آپ نہیں مانگ سکتے. کیوں؟ کیونکہ شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ فرمید. آج آپ کو بریکنگ نیوز دیں گے اور گڈ نیوز دیں گے. ایک اور مسلمان الحمدللہ اس کا دنیا میں اضافہ ہو گیا ہے، اور یہ ہوا ہے استاد محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بدولت. ایک چائنیز ایتھیسٹ ملحد جو اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا، اللہ عز و جل نے اس پر کرم کیا اور وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ساتھ ملا اور ان کے ہاتھ پر اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا. God is the creator of the universe, and do you believe that Prophet Muhammad is the last and final messenger of God? Yes. Do you believe that Jesus is not God? He is not God. He is messenger. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. I bear witness that there is no God. There is no God but Allah, and I bear witness that Prophet Muhammad is the last and final messenger and servant of God. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ چارلی بھائی کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور اس کے ذریعے اور لوگوں کی وہ رہنمائی کا ذریعہ بنے. اور جہاں تک بات ہے استاد محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی، تو ان کے کیا کہنے ویڈیوز میں موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لاکھوں لوگ ان کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا انہوں نے. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ عز و جل ہم سب مسلمانوں کو مرتے وقت بھی یہی کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نصیب فرمائے، ایمان عطا فرمائے. تو چارلی بھائی کو ہم دار اسلام میں آنے پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. ویلکم چارلی سر. اب جہاں تک بات ہے آرس سلطان صاحب کی، تو وہ تو بڑے فکر مند ہوں گے، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا ملحد سمجھیں آپ، جو سب سے آگے ہو کر یہ ملحد کو، جو لوگ ہیں ان کو الہاد کی طرف لے کے آ رہا ہے، لوگوں کو اسلام سے بیزار کرتا ہے، اسلام مخالف باتیں کرتا ہے اور لوگوں کو دین سے بیزار کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معاذ اللہ بیزار کرتا ہے. ہم تو اللہ عز و جل سے اس کے لیے بھی ہدایت کی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے اور اس کے سننے والوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے. ہم تو قطعاً نہیں چاہتے
کہ کوئی بھی شخص دوزخ میں جائے اور جلے اور جس رب نے ان کو پیدا کیا ہے اسی کا انکار کرے۔ تو آرس سلطان کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے ساتھ ہمارے جو ایک اور استاد محترم ہیں کیسر احمد راجہ صاحب مدظ اللہ العالیہ، انتہائی شفیق شخص ہیں اور علم والے ہیں ماشاءاللہ، سائنس کا، الہاد کا، سیکولرزم کا، ان چیزوں کا سائنٹیفک وے میں جا کر رد کرتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو آرس سلطان ورسز کیسر احمد راجہ، اگر آپ نیو ہیں، آپ نے ان دونوں کا نام نہیں سنا ہوا تو آپ ضرور یہ ڈیبیٹ جا کر سنیں، آرس سلطان کے چینل پر ہی پڑی ہوئی ہے، بڑی زبردست ڈھائی گھنٹے کی ڈیبیٹ ہے اور کیسر احمد راجہ صاحب نے بڑے اچھے ویلڈ انداز میں اسلام کا مقدمہ لڑا ہے اور بہترین لڑا ہے۔ آرس سلطان کے بھی دلائل ہیں، اچھے ہیں، بہرحال پھر عقائد تو عقائد ہی ہیں اور کیسر احمد راجہ صاحب نے اسلام کی جو تعلیمات ہے اور معاملات ہیں ان کو بڑے احسن طریقے سے رکھا ہے۔ تو اب پھر اصل ایشو پہ آتے ہیں کہ یہ ایتھیسٹ تھا اور وہ اسلام میں داخل ہو گیا اور ذاکر نائک صاحب کی وجہ سے، ذاکر نائک صاحب کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑی عزتوں سے، شرفوں سے نوازا ہے اور دور حاضر کے وہ مجدد کہیں تو اور اولیاء میں سے کہیں تو ہم تو ان کو اپنا بابا سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ اتنے لوگوں کے لیے ایمان کا سبب بنے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ان پہ خاص کرم ہے اور فضل ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے دین کا کام لیا ہے اور بڑی محنت ہے، تگ و دو ہے، اور یہ بیسیکلی ہندوستان سے ہیں اور اسلامک اسکالر ہیں اور اسلام کی وجہ سے، کچھ معاملات کی وجہ سے ان کو مودی صاحب کی فاشسٹ گورنمنٹ جو RSS کی سپورٹر ہے ان کو جلا وطنی دیکھنی پڑی ان کی وجہ سے، اور وہ بیچارے اپنا وطن چھوڑ چھاڑ کے ہجرت پر مجبور ہوئے اور اپنی بقایا زندگی ملیشیا میں گزار رہے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جلد از جلد یہ مودی صاحب کی گورنمنٹ کا خاتمہ ہو یا انہی کو اللہ ہدایت عطا فرمائے اور ذاکر نائک صاحب کے واپس اپنے وطن میں واپس لوٹنے کے معاملات جو ہیں ان کی راہ ہموار ہو سکے۔ تو ذاکر نائک صاحب کے ناقدین بھی ہیں، مخالفین بھی ہیں۔ جب ان سے کہیں کہ دیکھیں ذاکر نائک صاحب نے کتنے لوگوں کو مسلمان کر لیا ہے تو ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں، وہ تو اس نے کیا ہے، ٹھیک ہے سو کیا ہے، لیکن ان کے جو عقائد ہیں ہمیں ان سے سخت اختلافات ہیں۔ تو جناب جب آپ کلیم کرتے ہیں کہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ نے 90 لاکھ لوگوں کو خواجہ نے مسلمان کیا، جبکہ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ تب تو 90 لاکھ کی آبادی نہیں تھی ہندوستان میں، تو خواجہ صاحب نے کہا سے 90 لاکھ مسلمان کر دیے؟ اگر خواجہ صاحب نے 90 لاکھ مسلمان کر بھی دیے تو یہ جو اتنے زیادہ ہندو ہیں ہندوستان میں، یہ پھر کہاں سے آ گئے؟ کہانی ہو سکتی ہے، خیر اگر انہوں نے کیا ہے تو اللہ ان کو اجر عطا فرمائے اس پر، اور مسلمانوں کو ان کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ لوگوں کو مسلمان کریں۔ لیکن یہ تو ذاکر نائک ان کے قدموں پہ چل پڑے ہیں، نقشے قدم پہ، تو ان کو کیوں نہیں آپ بابا مانتے بھائی؟ تو آئیں جناب ان کو ذاکر نائک صاحب کو بابا مانے، اور ہمارے استاد محترم نے بھی ایک قدم آگے طے کروایا، ایک قدم ذاکر نائک صاحب نے طے کروایا لوگوں کو کہ دین تک لائے، اب ایک قدم استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب طے کروا رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں کہ اس میں یہ بچہ کیا کر رہا ہے۔ انجینئر صاحب نے تو اب کتنے سٹوڈنٹس پیدا کر دیے ہیں، ہر بچہ بول رہا ہے ماشاءاللہ، انہوں نے ایک شعور اجاگر کر دیا ہے لوگوں میں کہ لوگ اب بولنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے، ٹی وی لگاتا ہے تو اس میں وہ بھجن چل رہا ہے تو کہتا ہے یار مسلمان کوئی بھی دیکھے گا تو اس پر کیا موقف ہوگا کہ یار یہ دیکھو کافر لوگ، ہندو لوگ کیسے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں یار، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں سے مانگتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے چلو چینل چینج کرتے ہیں، دوسرا چینل لگاتا ہے تو وہاں پر وہی کام دربار پہ چل رہا ہوتا ہے، خواجہ خواجگان ہماری مدد کریں، وہ استغاثے مانگے جا رہے ہیں، تو کہتا ہے یار بڑا روحانی ٹچ آ رہا ہے۔ آئیں تو ٹی وی دیکھتے ہیں، जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। तोबा 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 तोबा, काफिर मुशरिकीन सीधा जहन्नम में, सीधा सीधा पत्थर ਨੂੰ यार खुदा बनाई होते हैं यार, ना बुलेंदा है, ना खांदा है, ना पींदा है, ना उठता है, ना जवाब देता है यार, हाल देखो। दूसरा चैनल लगाओ। मेरा बिगड़ा वक्त संवार दो मेरे ख्वाजा, मुझको नाज दो मेरे ख्वाजा, मुझको नवाज दो तेरी एक निगाह की। समय रूहानियत रूहानियत महसूस की रही है, वाह वाह क्या बात।
تو مزہ آیا آپ نے ویڈیو دیکھی ہو تو یہ معاملات ہیں. لیکن استاد محترم نے اسی پہ آ کر کہا کہ نہ چاہے مندر ہو یا دربار ہو, چاہے بت کھڑا ہو یا لیٹا ہوا ہو, بت یا قبروں سے آپ نہیں مانگ سکتے. کیوں؟ کیونکہ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ شرک ہے. تو اب ذاکر نائک صاحب کی بات کریں اور ان کے استاد محترم کی بات نہ کریں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ذاکر نائک صاحب ایک ادنا سے اسٹوڈنٹ ہیں کن کے؟ شیخ احمد دیدات رحمت اللہ علیہ کے. اور شیخ احمد دیدات رحمہ اللہ وہ تھے جن کو 24 انٹرنیشنل لینگویجز میں عبور حاصل تھا, اور انہوں نے وہ مختلف ادیان اور خاص کر کے جو کرسچنلٹی تھی اس پر ان کے لیکچرز ہیں اور ڈیبیٹس ہیں. جہاں کہیں بھی دنیا میں کوئی کرسچن بات کرتا تھا وہ پہنچ جاتے تھے مرد مجاہد. کمال کے شخص ہے. اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ ان کی قبر مبارک کو نور سے بھر دے, روشنی سے بھر دے, اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے ان کو. اگر آپ ان کو نہیں جانتے یا ان کو نہیں سنا تو ضرور آپ سنیں. شیخ احمد دیدات صاحب رحمہ اللہ کیا کمال کی مہارت سے گفتگو کرتے ہیں. ذاکر نائک صاحب تو ان کے ایک ادنا سے اسٹوڈنٹ ہے, چھوٹے سے ادنا سے اسٹوڈنٹ ہے, لیکن انہوں نے وہاں سے شمع جلائی. دیدات صاحب تو کہتے تھے ذاکر نائک صاحب کو کہ آپ ڈبل دیدات ہو. تو ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ سر میں اس لیے ڈبل دیدات ہوں کہ جو کام میں 5 سال میں کیا وہ آپ نے 30 سال میں 40 سال میں اتنی محنت لگا کر کیا ہوا تھا, تو مجھے تو وہ پڑھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگا, لیکن اس کے پیچھے آپ کی اتنی بڑی کاوش ہے, محنت ہے. اور دیدات صاحب کی بڑی محنت ہے, بڑی کاوش ہے, اور انہوں نے بڑا کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ عز و جل ان کے ایمان سے, ان کے اس کام سے راضی ہو اور ان کو بلند سے بلند مقام عطا فرمائے. اور ذاکر نائک صاحب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کام پہ استقامت عطا فرمائے, اور اللہ عز و جل ان سے راضی ہو جائے, اور ان سے اور ان کے تھرو مزید لوگوں کو, لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ دین کی طرف لائے. جب تک وہ زندہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا کرے, اور جب وہ فوت ہو جائے تو تب بھی, کیونکہ یہ ان کا جو ڈیٹا ہے, ان کی جتنی انفارمیشن ہے, اسٹڈیز ہیں, لیکچرز ہیں, یہ سارے تو انشاءاللہ انٹرنیٹ پر رہیں گے اور رہتی دنیا تک رہیں گے جب تک اللہ نے چاہا. تو آنے والی جنریشنز بھی ان سے استفادہ کر سکتی ہے, اور ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو شہادہ ہم تو روزانہ کہتے رہتے ہیں, شہادہ جب بھی وضو کرتے ہیں تو آسمان کی طرف دیکھ کر شہادہ کہتے ہیں, جنازے کے ساتھ شہادہ کہتے ہیں, تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں تو شہادہ کہتے ہیں, اور اللہ ماشاءاللہ دن میں ذکر اذکار کرتے ہی رہتے ہیں. لیکن شہادہ کا مزہ اسی کو خالصتاً آتا ہے جب کوئی نیو مسلم کنورٹ ہوتا ہے. اور یہاں پر میں کنورٹ کی جگہ کہوں گا کہ ری کنورٹ ہوتا ہے. کیوں ری کنورٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, یعنی کہ وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے والدین چاہے تو اس کو یہودی کر دیں یا نصرانی بنا دیں یا ہندو بنا دیں, تو جب وہ دوبارہ اپنے اصل دین کی طرف آتا ہے تو پھر یہ نہیں کہیں گے کہ چارلی اینڈ چائنیز ایتھیسٹ کنورٹ ٹو اسلام, بلکہ کہیں گے ری کنورٹ ٹو اسلام. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیر.